قرآن کریم کی یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ ہر جمعے کے خطبے کے آخر میں ہم سنتے ہیں۔ ہر جمعے کا خطبہ عام طور سے جب ختم ہوتا ہے تو اس آیت پہ خطیب ختم کرتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قرآن کریم کی بہت اہم آیت ہے یہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، عدل کا، جسٹس کا، والاحسان، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، بھلائی سے پیش آؤ، دوسروں کے کام آؤ، خود قربانی دینی پڑے قربانی دے دو، دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ رشتہ داروں کو دیا کرو، رشتہ داروں کو دیا کرو۔ تین کام ہو گئے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور تین کاموں سے اللہ منع کرتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ روکتا ہے، منع کرتا ہے بے حیائی کی باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، گناہ کے کاموں سے، والبغی، اور سرکشی سے۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید تمہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ آیت سنتے ہیں نا ہر خطبے کے آخر میں ہم، تین کاموں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس آیت میں، اور تین کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تین کام جو کرنے کا حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ تین کام ہیں، انصاف، احسان، رشتہ داروں کو عطا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اور تین کاموں سے اللہ منع کرتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی کے کاموں سے اللہ منع کرتا ہے، گناہ کے کاموں سے اللہ منع کرتا ہے، اور سرکش بننے سے کہ اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہ ہو، سرکش ہو جائے انسان، اس سے اللہ منع کرتا ہے، بغاوت سے اللہ روکتا ہے۔ تو تین کرنے کے کام اور تین بچنے کے کام۔ اس آیت کو جمعے کے خطبے میں بار بار پڑھنے کا جو مقصد ہے، وہ اگر ہمارے سامنے واضح نہ ہو تو ہمیں تو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ آیت پڑھی کیوں جاتی ہے، اور اس آیت پہ ہمارا عمل کتنا ہے۔ اب اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے عدل، انصاف۔ انصاف کا آسان مفہوم آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ اور عدل کی ضد ہوتی ہے ظلم، انصاف کی ضد ہوتی ہے ناانصافی، عربی میں اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو نہ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں اس نے ظلم کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہیں اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ مثال کے طور پر کوئی معاملہ ہے آپ کا کسی کے ساتھ، آپ نے کسی پہ کیس کر دیا ہے کہ اس نے میرے 10 لاکھ روپے دینے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کیس جھوٹا کیا ہے، اس نے نہیں دینے آپ کے 10 لاکھ روپے، لیکن وہ کسی طرح ایسا کچھ
پریشان ہیں یا آپ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی وجہ ہے کہ آپ نے اس کو پریشانی میں ڈال دیا ہے کہ بھئی یہ 10 لاکھ روپے دو، نہیں تو میں تمہارا یہ راز لیک کر دوں گا، نہیں تو میں تو یہ کر دوں گا، تمہاری کوئی ویڈیو لیک کر دوں گا، کوئی بھی چیز. اب آپ کو پتا ہے کہ اس نے میرے پیسے دینے نہیں ہیں، یا مثال کے طور پر اس نے 5 لاکھ دینے ہیں، آپ نے 10 لاکھ کا دعویٰ کر دیا. 5 لاکھ دینے ہیں، آپ نے 6 لاکھ کا دعویٰ کر دیا. اور ہو سکتا ہے عدالت میں آپ اس کو ثابت بھی کر دیں. آج کل تو گواہ ویسے ہی مل جاتے ہیں، پیسوں کے گواہ مل جاتے ہیں نا. آپ کو جتنے گواہ چاہیے عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے ریٹ ہیں، کس ٹائپ کا گواہ آپ کو چاہیے، جائیں ان کو پے کریں، وہ گواہی دے دیں گے. اب جب گواہی دیں گے، آپ کی جو عدالت کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس گواہ ہونے چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، وہ ریکوائرمنٹ بھی آپ نے فلفل کر دی. عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا کہ یہ 10 لاکھ روپے اس کو دے دیے جائیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ روپے اس سے نہیں لینے، اس نے میرے 10 لاکھ نہیں دینے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، اپنے خلاف بھی اگر تمہیں کھڑا ہونا پڑے، کھڑے ہو جاؤ، کہہ دو کہ نہیں میں جھوٹا ہوں، یہ سچا ہے.